السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج سے اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، اور اس کلاس میں سب سے پہلے ہم انشاءاللہ دعاؤں سے آغاز کریں گے۔ اور دعاؤں میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف طرح کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، سونے سے پہلے کے، جاگنے کے اذکار ہیں۔ تو اس وقت میرے ہاتھ میں حصن المسلم کی جلد ہے، تو ہم اس میں سب سے پہلے تہجد کے اذکار دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آج کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ذکر کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے ذکر کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو انسانوں کی محفل میں ہوتے ہیں اور یہاں پہ زمین پہ تنہا ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسے بندے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محفل میں اور وہاں پر فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، اور یہاں پر دیکھیں عربی میں الفاظ ہیں ولا تکفرون، یعنی ناشکری ایک طرح سے کفر ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، یعنی بہت زیادہ یاد کرنا۔ سورہ الاحزاب کی آیت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہمارا اللہ کو یاد کرنا کیسا ہے، بلکہ نماز کی حالت جس میں ہم خاص طور پر اللہ ہی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ ہی کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اور کتنی ہی ایسی سوچیں جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو شعوری طور پر انسان اس بات کا خیال رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو جب ہم یہ الفاظ سنیں کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو، یاد کرنا بہت زیادہ۔ پھر فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ آیت کا آخری حصہ ہے جس سورہ الاحزاب کی آیت ہے۔ اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی بعض اوقات اب ایسے حالات میں ہوتے ہیں کہ دین کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کام کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کچن میں مصروف ہیں، کسی بھی جگہ پر مصروف ہیں، اور اگر آپ زبان سے کچھ اور کر رہے ہیں تو آپ کم از کم دل میں اللہ کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ اتنا آسان عمل ہے اور اس پر مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند الفاظ کے بغیر صبح و شام یاد کرو اور غافلوں سے نہ ہو۔ یعنی اللہ کو یاد کرنا دراصل انسان کو غفلت سے نکالتا ہے، اور حقیقتاً یہی ہے نا کہ جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے بغیر کی حالت ہو۔ پھر بخاری کی ایک حدیث ہے، فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور وہ جو نہیں یاد کرتا اپنے رب کو، مثل الحی والمیت، مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی، یعنی اللہ کو یاد کرنے والا انسان ہی دراصل زندہ ہے، اور وہ شخص جو اللہ کو اپنے خالق کو بھولا ہوا ہے وہ تو دراصل مردے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر، تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو اور تم ان کی گردنیں اتارو اور وہ تمہاری گردنیں اتاریں۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرنا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا یہ آسان عمل ہے، جیسے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل تمہارے درجات کو بلند کرے گا، اور دوسری طرف یہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ تو سونا چاندی خرچ کرنا ہم پر کتنا بھاری پڑتا ہے نا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب عورتیں اب بھی ماشاءاللہ کرتی ہوں گی، کہ جب علی رضی اللہ عنہ تھے کہ کون تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یعنی عورتوں کو ابھارا صدقہ دینے پر، تو انس رضی اللہ عنہ جب لے کر نکلے جس میں وہ صدقہ جمع کر رہے تھے، تو عورتیں اپنا سونا ہی اتار کے پھینکنے لگیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ سونا چاندی صدقہ کرتے ہوئے ہمارے دل پر جیسے بوجھ پڑتا ہے،
تو فرمایا، اور دوسری طرف جہاد ہے کہ تم دشمنوں سے لڑو، وہ تمہاری گردنیں اتاریں، یعنی اپنی جانوں کے ساتھ انسان نکلے تو اور واپس نہ لے کر آئے. تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر عمل ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے. یعنی کتنا دیکھنے میں یعنی کتنا آسان عمل لگتا ہے، لیکن یہی بات ہے کہ شیطان انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ اس آسان عمل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور چلتے پھرتے بھی ذکر کیا جائے، اور اس کے علاوہ خاص طور پر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور نماز بھی دراصل ذکر کی ایک قسم ہے، لیکن اسی طرح جیسے ابھی صبح و شام کے اذکار کی بات ہو رہی تھی، تو ہماری عادت میں اس طرح سے شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ہم کبھی تو ایسا وقت بھی نکالیں کہ باقاعدہ بیٹھ کر ذکر کریں، جیسے فجر کی نماز کے بعد وہ کتاب اپنے پاس ذکر کی رکھ لیں. یعنی ہمیں یاد ہوتے ہیں اذکار، لیکن اگر وہ آپ کتاب رکھ لیں گے اور آپ کی نظریں ترجمے پر ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ زیادہ خشوع کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہوں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ترجمہ ہے، جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی اپنی جیسی 10 نیکیوں کے ساتھ ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب ہم دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور یعنی جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں وہ ان کو اللہ کے لیے خالص کریں. اور ایک بات یہ کہ ہم اللہ سے اجر کی امید رکھیں. ٹھیک ہے، اب یہ حدیث ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اللہ سے اجر کی امید لگائے ہوتے ہیں کہ مجھ کو اس کے بدلے میں اتنا 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 زیادہ اجر مل رہا ہے کہ جس کو میں شمار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو دین کو خالص کرنا اور اللہ سے اجر کی امید لگانا یہ بھی دین کا یعنی حصہ ہے ہمارے ایمان کا، کہ مجھے اس پر اللہ سے اجر ملنے والا ہے. اور جب ہم بار بار خود کو یہ میسج بھیجتے رہیں گے نا کہ میں جو بھی عمل اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں مجھے اس پر اللہ کے ہاں اجر ملنے والا ہے، تو پھر اجر پر ثابت قدمی عطا ہوتی ہے، استقامت آتی ہے اور انسان کا شوق ابھرتا ہے. پھر یعنی جب ہم بار بار خود کو یہ ریئلائز کروائیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور نیکیوں کو آپ اسی طرح کر لیں کہ جیسے ہم انجام پہ نظر رکھتے ہیں نا، تو یہ بیسیکلی ریوارڈز ہیں، یہ یعنی جنت میں ملنے والی مختلف انعامات ہیں جو کہ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں. تو ہم قرآن پڑھتے جائیں اور سبحان اللہ یہ اجر کی امید لگاتے جائیں تو آپ کے لیے آپ کے جنت کے پلاٹ میں کیا کچھ جمع ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اب اسی میں اور بھی حدیث بیان کی گئی ہیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیند سے جاگنے کے اذکار. اس میں سب سے پہلی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. اب یہی دعا ہم بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس کے ترجمے پر فوکس کیا جائے تو یہ اللہ سے ایک تعلق ہے جو ہر وقت بنا ہوا ہے، کہ اٹھتے ہی ہم اللہ کی تعریف کریں کہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دے دیا. یعنی ہم نیند موت کی چھوٹی بہن ہے نا، تو ہم مرے ہوئے تھے تو اللہ نے ہمیں مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کیا، اور اسی طرح ہمیں ایک دن اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے. پھر ایک اور روایت ہے جو بخاری میں آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ بہت ہی بھاری کلمہ ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ یہی وہ کلمہ ہے جو کہ حج کے دوران بھی پڑھا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ملایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ربی اغفر لی. ان کلمات کو پڑھ کر انسان جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. ہماری کتنی ہی دعائیں ہیں جو کہ ہم نے جن کے بارے میں بعض اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ان دعاؤں کو ایسے اوقات کے لیے رکھ لیں. یعنی تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح جمعے کی کسی گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے. تو جن دعاؤں کے لیے آپ بہت زیادہ حسرت زدہ ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان دعاؤں کو کہیں لکھ کر رکھ لیں اور دعا کی قبولیت کی گھڑیوں میں ان کو پڑھا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے تہجد کے وقت اٹھا بھی نہیں جا رہا، لیکن وہ کم از کم یہ دعا پڑھ کے تو اپنی جو بھی خواہش ہے وہ اللہ سے کرے تو انشاءاللہ قبول ہوگی.
پھر ایک اور دعا جو ہے وہ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علیہ روحی وازن لی بذکرہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے جسم میں عافیت دی اور میری روح مجھے واپس کی اور مجھے اپنی یاد کی اجازت دی. یعنی یہ اللہ ہی کا خاص کرم ہے، اسی کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سے لے کر واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اس کو اپنے اس میں شامل کر لیں روٹین میں. اور حقیقتاً یہ جو آخری رکوع ہے اس میں بھی آپ انشاءاللہ جب بھی اس کو پڑھیں تو ضرور ترجمے پر نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. آج یہی کافی ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ رات کو اٹھیں تو 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر اور یہ اذکار کیے جائیں. اور جتنی توفیق ہو اتنی انسان اٹھ کے نماز پڑھے. اگر اس کے وتر رہتے ہیں تو وہ ادا کر لے. اور انسان جب یعنی کہ اٹھتا ہے تو اس وقت جو شیطان سے یعنی شیطان کی گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو پھر مور فریش ہو جاتا ہے، اور جب وہ کھڑا ہو کے 2 نفل ادا کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا ہم قرآن میں سے انشاءاللہ پڑھا کریں گے. تو قرآن میں سے میں نے آج سورہ قاف کو منتخب کیا تھا. انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بزرگی والے قرآن کی. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے. اس سورہ کا شان نزول دیکھتے ہیں، اور اس میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو کب پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعہ اور عید کی نمازوں میں پڑھتے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے سورت. اور ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ یہ سورت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سن کر یاد کر لی تھی. سبحان اللہ. اور یہاں پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے جو کہ شان والا ہے. دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی. یعنی اس کے جو مضامین ہیں اور اس میں جو عقائد بتائے گئے ہیں اور جو اس کی حفاظت کا معاملہ ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ بذات خود بتاتی ہے کہ یہ اپنے خالق کی طرف سے اتاری گئی ہے. اور ہر انسان خواہ وہ کسی بھی میدان سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا کسی کھیت میں کام کرنے والا انسان ہو، وہ اس کتاب سے اپنے یعنی درجے کے مطابق مستفید ہو سکتا ہے. یعنی قرآن میں ایسے ایسے رموز ہیں کہ کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے بور نہیں ہوتا، اور کوئی عام سمجھ والا انسان بھی اس کتاب کو یہ کہہ کے نہیں ٹھکرا سکتا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. ایمان کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کسی عام آدمی کے لیے بھی بہت مفید ہے. یعنی اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ جو کسی عام انسان کو سمجھ نہ آئے. کسی بھی درجے کا آدمی ہو وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. اور یہاں پر اسی شان والے قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور پھر بتایا کہ ان کافروں کا یعنی مشرکین مکہ کا کیا حال ہے کہ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. تو کافر کہنے لگے یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم میں سے ایک انسان ہی اٹھ کر ہمیں تلقین کرنے لگا ہے. یہ ان کا اعتراض تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر آگے انہی کا دوبارہ اعتراض نقل کیا گیا ہے. اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، ذالک رجم بعید، یہ پلٹنا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی ہمیں تو یہ یقین نہیں آتا کہ ہم دوبارہ پلٹ کر زندہ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ کمی کرتی ہے. نقص اردو میں تو ہوتا نا کوئی عیب وغیرہ، لیکن نقص عربی میں ہوتا ہے کہ کوئی کمی کرنا. الارض منہم، کہ جو بھی زمین ان میں کمی کرتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے محفوظ، حفاظت کرنے والی. کمی کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جب زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کا سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے، اس کے بعد وہ مٹی اور ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے. تو کفار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان مٹی کے ذروں کو کوئی اکٹھا کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زمین ان کے اجسام میں سے جو کچھ کمی کرتی ہے سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علم میں بھی ہے، اور عندنا کتاب حفیظ، اور وہ ایک کتاب میں بھی محفوظ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دراصل ہم شروع میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کفار مکہ کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ باس بعد الموت کا، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے۔ پہلی جو دوسری آیت میں انہوں نے اعتراض کیا وہ یہ تھا کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی آدمی رسول بھی ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ جب لوگوں کو ہم بتائیں کہ آپ رسول کی سنت کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو رسول تھے، ہم ویسے کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان سے اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ عام انسان کے لیے واقعی ان کی طرح عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اور جو معمولات اور معاملات ہیں ان کی بجائے ہمارا زیادہ فوکس ان چیزوں پر ہوتا ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو یعنی کہ عمل کے پہلو ہیں ان کو انسان اجاگر کرے، اور وہ کوئی عام انسان بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ بات تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ اور اس کے بعد دوسری حیرت ان کو اس بات پر ہوتی تھی کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ہر طرح کا ریکارڈ ہے، اور یہ بھی کہ ہمارے پاس ایک بک ہے جو ان کے سب کچھ محفوظ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، نہیں بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ ان کے پاس آ گیا تو وہ ایک معاملے میں ہیں مضطرب، یعنی بے چین کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل یہ بات نہیں ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں کہ اس قرآن میں کوئی کمی ہے، یا یہ کہ یہ بات اس کا وزن ان کو سمجھ نہیں آتا، بلکہ بات تو یہ ہے کہ حق بات کو وہ جھٹلاتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ گئی، اور وہ اس کو جھٹلانے کے بعد ایک ایسے شک میں ہیں، ایک ایسے معاملے میں ہیں جو ان کو الجھن میں ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی الجھن کیوں ہے ان کو؟ اس لیے کہ وہ ایک سچی بات کو جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی حقیقت کو جھٹلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی وہ بے چین رہتا ہے اس معاملے میں۔ ایک تو یہ نا کہ آپ ایک جھٹلائی ہوئی بات کو یا جھوٹی بات کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہے کہ بھئی یہ تو جھوٹی بات ہے، لیکن ایک سچ بات کو جھٹلاتے ہوئے انسان کے دل میں ایک گرہ رہ جاتی ہے، اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ گرہ ان کے دلوں میں کیوں تھی؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی تو ان کے سامنے تھی۔ جس شخص نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اپنے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پر جھوٹ کیوں باندھتا؟ تو ایسا تھا کہ یہ عدم معرفت الہی کی بنا پر تھا کہ وہ اللہ کے علم کے بارے میں مکمل طور پر، یعنی اللہ کی قدرت کا، اس کے علم کا مکمل طور پر احاطہ نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس معاملے کو جھٹلا دیا۔ اس کے بعد فرمایا افلم ینظروا الی السماء، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا کیسے بنایا ہم نے اس کو، وزیناہا اور ہم نے مزین کر دیا اس کو، وما لہا من فروج اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ یعنی وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے اپنے اوپر کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور اس کو سجا دیا، اور یہاں پر خاص طور پر آسمان کا کیوں ذکر آیا ہے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ساری کائنات کو تخلیق کیا، لیکن آسمان کو ہم یہ دیکھیں کہ ایک غیر مرئی سی ہمیں چیز نظر آتا ہے اور اس کے کوئی ستون نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے سروں پر ٹکا ہوا ہے، اور یہ ایک ٹھوس چیز ہے۔ یعنی سائنسدان تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی گیسوں کا مجموعہ ہے یا ایسی کوئی بات ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ ایک تخلیق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور بغیر ستونوں کے اس کو اللہ تعالیٰ نے جما دیا ہے، اور اسی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ پھٹ کر یعنی بودا ہو جائے گا۔ اور یہاں پر اس نشانی کی طرف ایک طرح سے توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اللہ کی قدرت اور معرفت کو جانتے نہیں ہو تو ایسی باتیں کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی طرف دیکھو، اور یہی بات حق ہے نا کہ کوئی انسان تو آسمان کو تخلیق نہیں کر سکتا، اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے، اور پھر اس کو ستاروں سے کس طرح سے سجا دیا، یعنی پہلا آسمان جو آسمان دنیا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سجا دیا، وما لہا من فروج، اور اس کو اس طرح سے پھیلایا اور بیلنس کیا کہ اس میں آپ کو کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔ یعنی جب انسان زمین پر ہی کوئی تخلیق کرتا ہے، اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ عمارات میں بھی چھت کو بنانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس دن چھت ڈالی جا رہی ہوتی ہے اس دن مستری بھی اور مزدور بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ سب اسی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں کہ چھت جم جائے اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو چھت بنائی ہے تمہارے اوپر،
وہ اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور نہ ہی جو بھی اوپر مخلوقات ہیں وہ بھی ہماری طرف نہیں آتی، الا یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا والارض مددناها، انسان کی توجہ کرائی زمین کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کو پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور رکھے ہم نے اس میں پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے بارونق۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، اور پھیلا کے آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے رہنے کے قابل کیا، اور اس میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ ڈولے نہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہر طرح کی بارونق جوڑے بنا دیے۔ زمین پر جو بھی چیز ہے وہ جوڑے کی شکلوں میں پیدا کی گئی ہے، اور اتنی زیادہ یعنی وہ نباتات ہیں اور سب کچھ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان اور زمین پر جو بھی جاندار ہیں ان کے لیے سب کچھ کافی ہے۔ اور پھر یہ کہ والارض مددناہا، اس کو پھیلا دیا، اس میں ایک یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ اسی زمین سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، اور مر کے اسی زمین میں جا بھی رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے مردے ہیں جو یہ زمین اپنے اندر لے چکی ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ لوگوں کی رہائش کا بلکہ اس کے علاوہ ان کے مدفن کا کام بھی دے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سجھانے اور یاد دہانی کرانے کو، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو، یعنی جو اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والا ہو۔ اور اس میں یعنی مکہ کے لیے بھی، مشرکین مکہ کے لیے بھی اشارہ ہے کہ وہ لوگ اپنی سرکشی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف خشوع اور خضوع سے آنا چاہتا ہے، وہ ضرور ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور نصیحت حاصل کرنے کو انہی نشانیوں میں بہت ساری باتیں ہیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور اتارا، نازل کیا ہم نے آسمان سے مبارک پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور پھر ہم نے اگائے اس کے ساتھ باغات اور اناج اور کٹنے والی کھیتی کے۔ یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو تو اسی زمین کو ایک مبارک پانی سے اللہ تعالیٰ نے سیراب کیا، اور پھر طرح طرح کی نباتات اس سے اگتی ہیں، باغات بھی اگتے ہیں اور اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے۔ یعنی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں خوراک رکھ دی۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے درخت ہیں بلند و بالا اور خوشیں ہیں تہ بتہ ان کے لیے۔ رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، یہ رزق ہے لوگوں کے لیے، اور ہم نے زندہ کیا اس سے ایک مردہ زمین کو، اسی طرح سے دوبارہ نکلنا ہوگا۔ یعنی جو بات شروع میں شروع ہوئی تھی نا کہ جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے باس بعد الموت کا، اس کو زمین کی نشانیوں سے سمجھایا، اور یہ وہ نشانی ہے کہ جو انسان روزانہ دیکھتا ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے رزق ہے جو زمین سے نکلتا ہے، اور یہ رزق کیسے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں، یہ آسمانوں کی بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کریک آئے ہوتے ہیں زمین میں، اگر آپ کبھی بیک ہوم میں آپ کا اس طرح تجربہ ہوا ہو، تو جب فصل اٹھا لی جاتی ہے تو اس کے بعد زمین جو ہے وہ بنجر اور ویران ہو جاتی ہے، اس میں بالکل ایسے کریک پڑ جاتے ہیں بڑے بڑے، جس طرح سے ہماری اسکن کے اوپر کریک آ جاتے ہیں نا پانی کی کمی سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی زمین کو سیراب کرتے ہیں، اور وہ بنجر زمین جو بالکل مردہ پڑی ہوتی ہے، بلدۃ میتہ، یعنی مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہی زمین ایک دم سے لہلہا اٹھتی ہے، اور اس میں طرح طرح کی نباتات اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کذالک الخروج، اسی طرح تو تمہارا نکلنا ہوگا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم زمین میں مر کر مٹی ہوگے، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے بارے میں جانتے ہیں۔ اور پھر آج تو آپ کو سائنس پروف کر کے بتا رہی ہے نا کہ انسان کی کہ جسم کا جو بیک بون کا حصہ ہے وہ اس کی ہڈی یعنی بیج کا کام دے گا، اس پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص قسم کی بارش برسائیں گے تو اسی سے انسان اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اگر انسان کو بڑی بڑی سائنس نہیں بھی آتی، لیکن اس چیز کا تجربہ انسان ہر موسم میں کرتا ہے، اور بعض اوقات جہاں پر فصلیں یعنی سال کے بعد ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر ہر سالانہ انسان کو اس بات کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا عرصہ برف رہتی ہے، لیکن اس کے بعد وہی پودا جو ہم نے برف سے پہلے یعنی لگایا ہوتا ہے، اسی کے بیجوں سے دوبارہ پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تاریخ کے ذریعے انسان کو عبرت دلا رہے ہیں، اور یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے
کہ تاریخ کی مثالوں سے انسان کو ہدایت کی طرف لایا جاتا ہے اور کائنات کی مثالوں سے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کائنات کی مثالوں میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرمایا کہ جیسے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور یہ بار بار عمل تمہارے سامنے ہوتا ہے، اسی طرح سے تم بھی ایک دن زندہ کر دیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ذرا تاریخ کی مثالوں کے سامنے دیکھو، اور یہ جو قوم نوح ہیں، اصحاب الرس ہیں اور سمود ہیں، یہ ان سے دور نہیں تھے۔ ان کے قصے کہانیاں عرب اور بالخصوص مکہ اور ان کے ارد گرد نظر آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے تم سے پہلے جھٹلا دیا، یعنی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ وعاد و فرعون و اخوان لوط، اور انہی میں عاد بھی ہیں، فرعون بھی ہیں اور لوط کے بھائی بھی۔ واصحاب الایکہ، اور ایکہ والے، وقوم تبع، اور تبع والے قوم، یہ ہم انشاءاللہ قرآن میں تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ کلن کذب رسولہ، سبھی نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یعنی یہ جو سرش تم نے اختیار کی ہوئی ہے یہی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق کا وعید، تو دیکھو کہ ثابت ہو گیا میرا ڈراوا، یعنی میری عذاب کی بات ان پر حق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس نے ان کو پکڑ لیا۔ افعایین بالخلق الاول، تو کیا ہم تھک گئے پہلی تخلیق سے، یعنی ہم تمہیں پیدا کر کے تھک گئے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ انسان نعوذ باللہ اللہ کو مخلوق کے برابر کیسے کر سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو روزانہ نئی شان میں ہیں، نئی نئی تخلیقات دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو پہلی دفعہ پیدا کر کے تھکے نہیں۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ بات تو یہ ہے کہ وہ نئی تخلیق کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، یعنی وہ اسی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کو آتے ہیں اس کے نفس میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان ہمیں ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے، تو شیطان جو بھی وسوسے ڈالتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ بھی ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی حبل ورید سے بھی، یعنی اس کے رگے جان سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ قریب ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو بات آ رہی ہے کہ انسان اگر اپنی پیدائش کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح پیدا کیا اور اپنے خالق کو نہ بھولے، تو کیسے انسان گناہ کر سکتا ہے؟ یعنی ہمارے ذہن میں جو بھی وسوسہ آتا ہے جب وہ جڑ پکڑتا ہے تو ہم پھر گناہ پر مائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہ نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو بھی جانتے ہیں، بالکل ایسے نا جیسے غیبت ہمارے زبان سے بعد میں نکلتی ہے لیکن کسی کے بارے میں بدگمانی ہمارے دل میں پہلے پیدا ہوتی ہے، تو اگر ہم اس حد تک تقوی اختیار کیے ہوئے ہوں کہ اس بدگمانی پر خود کو پکڑ لیں تو پھر غیبت نہ منہ سے نکلے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ جب ہم اس بات کو جانیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو پھر کیسے ہم گناہ کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہماری رگے جان سے بھی بڑھ کر ہیں، تو کیسے ہم سے کوئی غلط کام ہو سکتا ہے؟ یہی وہ دراصل معرفت الہی ہے نا، جس کو اگر ہم نہ بھولیں تو ہم بچے رہیں، اور یہی دراصل تقویٰ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو میری جان سے بھی بڑھ کر میرے قریب ہیں اور وہ ہر وقت مجھے نظر میں رکھیں، تو میں کیسے گناہ کوئی کر سکتی ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور جب جا لیتے ہیں دو لینے والے دائیں طرف سے اور بائیں جانب سے بیٹھے ہوئے۔ اب یہاں پر جب لینے جاتے ہیں یعنی اس کی روح کو، ما یلفظ من قول، نہیں نکلتا کوئی بھی لفظ یعنی بات میں سے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے۔ جو بات بھی ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی لینے والا موجود ہوتا ہے۔ اس آیت سے مجھے وہ ایک بڑھیا کا قصہ یاد آ گیا۔ جن کو کوئی سلف صالحین ملے تو وہ عورت قرآن کے آیت کے علاوہ کچھ نہیں بولتی تھیں، تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ایسا کیوں ہے، یعنی ان کے کچھ بیٹے تھے جو آنے والے تھے کہیں سے، تو جب وہ کہیں اکیلی رہ گئی تھیں، ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے ان کے پاس جا کر ان کو پوچھا، ان کی مدد کرنا چاہی، تو جو بھی سوال یہ ان سے کرتے وہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے جواب دیتی۔ وہ کہتے کہ اچھا آپ کے بچے ہیں، تو وہ اسی طرح انہوں نے بتایا قرآن کی آیت سے ہی، پھر ان کے نام بھی بتائے، جیسے قرآن میں کتنے ہی نام موجود ہیں نا، موسیٰ، ہارون اور یہ سب کچھ۔ تو جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس حالت میں کب سے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں بولتی ہیں، انہوں نے کہا جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو میری زبان سے قرآن کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں۔ تو میں اس بات پہ حیران ہوئی کہ ہم کتنے ہی الفاظ بلا سوچے سمجھے بول جاتے ہیں، اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ چلیں جب ہم کوئی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو چلیں ان کا تو کوئی وزن ہوتا ہے، لیکن جب ہم اخلاقی لحاظ سے گرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بری بات کر رہے ہیں، یعنی بچوں کو ہی ڈانٹ رہے ہیں، تو
تو اس وقت ہماری زبان سے کیا کچھ باہر آ رہا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے، نکلتا نہیں ہے کوئی لفظ مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے جو اس کو فوراً ریکارڈ کر لیتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق لے کر، یعنی وہ سچی بات جس کا ان کو دنیا میں بتایا جاتا تھا اور وہ مانتے نہیں تھے، موت جب پردہ ہٹائے گی غیب کا تو وہ سچ سامنے آ جائے گا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز تھی جس سے تو بھاگتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ باوجود جاننے کے کہ ہمیں ایک دن موت آنی ہے لیکن ہم اس سے بھاگتے ہیں، ہم اس سے غافل رہتے ہیں، ہم یعنی کتنے ہی ہم پلان بناتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ پلان چوپٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں وہ اس طرح کا یقین نہیں ہے نا کہ موت کسی دن آ جانی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ کر لیں، پھر اس کے بعد کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، اور وہ بات پھر نہیں آتی۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا لیکن وہ آج تیرے پاس آ پہنچی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، ذالک یوم الوعید، اور یہ دن ہے وعدے کا۔ یعنی انسان کی جب موت آ جائے گی تو پھر بھی وہ دراصل قیامت ہی آ پہنچی اس کے پاس، لیکن اس کے بعد جب سور میں پھونکا جائے گا تو قیامت نافذ ہو جائے گی۔ تو یہ وعدے کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا سب سے، وہ وہاں پر ہوگا۔ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور آئے گا ہر نفس، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ ہانکنے والا مطلب وہ اس کو چلا رہا ہوگا، جہاں سے ہم انسان بچ رہا ہوگا وہ اس کو وہاں پر لے کر پہنچے گا، اور ایک گواہ ہوگا یعنی جو اس کے اعمال پر شاہد ہوگا۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تحقیق تو تھا اس سے غفلت میں، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، تو ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرا پردہ تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، یعنی بہت تیز ہے کہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس پر ہم خود ہی کو رکھ کر دیکھیں کہ واقعی یہ صورتحال ہے کہ باوجود یہ جاننے کے کہ ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں اور وہاں پر ہم اچھے اعمال کا بدلہ دیے جانے والے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے اعمال کو دن میں پرائیورٹائز کرتے ہیں تو ہم کن اعمال کو اوپر رکھتے ہیں کہ جن سے ہماری دنیا سنورنے والی ہے یا جن سے ہماری آخرت سنورنے والی ہے۔ تو یہ ہم سبھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ وہ خاص کوئی مشرک یا کافر نہیں ہے کہ وہی اس سے غفلت میں تھا۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، ایک بک میں نے کال پڑھا تھا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو اٹھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم جاگ رہے ہیں، ہم بہت سمارٹ ہیں، ہم دنیا کما رہے ہیں، ہمارے کام بڑے اچھے ہو رہے ہیں، لیکن ہم دراصل سوئے ہوئے ہیں اور جاگیں گے تو تب جب کہ موت آئے گی۔ کنت فی غفلۃ من ھذا فکشفنا عنک غطاءک، تو اس دن سارے پردے ہٹ جائیں گے تو انسان کی نظر لوہے سے بھی بڑھ کر تیز ہوگی، یعنی وہ سب غیب جو اس کو وہ جھٹلاتا تھا وہ آج اس کو سب سامنے نظر آ جائے گا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی کہے گا پروردگار یہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے۔ اور یہاں پر قرین سے مراد دراصل شیطان بھی ہے جو اس کے ہر وقت ساتھ لگا ہوا تھا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ڈال دو دونوں کو جہنم میں، ہر ناشکرے کو، اناد رکھنے والے کو، دشمنی رکھنے والے کو، اور دوسرا یہ کہ ناشکرے کو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی اور کیا آگے خصوصیات بتائی گئی؟ مناع للخیری، خیر سے بہت زیادہ روکنے والا تھا، معتدین حد سے نکلنے والا، مریبن شک میں پڑا ہوا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے بنا لیا اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو ڈال دو اس کو شدید عذاب میں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، تو کہے گا اس کا ساتھی ہے ہمارے رب نہیں میں نے سرکش بنایا اس کو لیکن تھا وہ دور کی گمراہی میں۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، نہیں جھگڑو میرے پاس، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور تحقیق میں نے پہلے ہی پیش کر دیا تھا تمہاری طرف وعید کو، وعدہ عذاب کو۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں تو انسان اپنی جان بچا لیتا ہے جھگڑا کر کے، دلیلیں پیش کر کے، وہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کوئی بہانے نہیں چلیں گے، کوئی معذرتیں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم میرے سامنے اب مت جھگڑا کرو، میں نے تو تمہاری طرف وعید پہلے ہی بھیج دی تھی، وعدہ عذاب پہلے ہی تمہاری طرف آ گیا تھا کہ نام ماننے والوں کو کیا سزا دی جائے گی۔ ما یبدل القول، نہیں بدلی جاتی بات، لدیہ میرے پاس، وما انا بظلام للعبید، اور نہیں ہوں میں ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے ہاں بات نہیں بدلی جاتی، یعنی دنیا میں وہی بات ہے کہ ہم بادشاہوں کو بھی ہم بعض اوقات دھوکہ دے جاتے ہیں، تو اللہ کے ہاں بات نہیں بدلی جاتی، جو لکھ دیا گیا ہے وہ ویسا ہی ہوگا۔ اس کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں
کہ خالی لا الہ الا اللہ کہہ لینا ہمیں بچا لے گا اور اس کے علاوہ ہم جو بھی اعمال کرتے رہیں، یا بہت سے لوگ شفاعت کا ایک جھوٹا عقیدہ گھڑ کر اس پہ ہی یعنی کہ تکیہ کیے رکھتے ہیں کہ بس ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، فلاں بزرگ ہمیں بچا لیں گے یا فلاں شخص ہماری شفاعت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ہاں بات نہیں بدلی جاتی، اور میں ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں بندوں کے لیے۔ اور اس میں وہی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص اگر ساری زندگی اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں کام کرتا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص ہے کہ جس نے اس طرح سے عمل ہی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کیسے برابر کر دیں گے؟ یوم نقول لجہنما، جس دن ہم کہیں گے جہنم کے لیے، حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی، و تقول، اور تو کہے گی، یعنی وہ کہے گی، سوری تو نہیں، یعنی جہنم کہے گی، حل من مزید، کیا مزید، یعنی اور بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں کتنے لوگ پھینکے جائیں گے۔ دوسری طرف وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے لیے، غیر بعید، کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہے نا جیسے مہمانوں کے کو سرو کرتے ہیں نا تو وہ چیز ان کے پاس لاتے ہیں، تو جنت ان کے لیے پیش کر دی جائے گی اور وہ ذرا بھی متقین سے دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے ہر رجوع کرنے والے کے لیے اور حفاظت کرنے والے کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیبی، جو ڈرا رحمان سے غائبانہ طور پر، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، ثابت دل لے کر وہ اللہ کے پاس پہنچا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دل جس حالت میں فوت ہوتے ہیں اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا دل اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے اور یہ واقعی خالص ہے۔ اس سے بالکل جیسے ہم اپنے چہرے سے پمپلز کو صاف کرتے ہیں نا، اسی طرح دل پر پڑنے والے دھبوں کو انسان صاف کرے، کیونکہ دھبا اگر تو صاف کر دیا جائے تو دل دوبارہ کلین ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ پھیلتا چلا جائے نعوذ باللہ تو پھر وہی ران ہے جو کہ پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو یہاں پر جو جنتی لوگ ہیں ان کے لیے کیا کیا کچھ فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ وعدہ ہے جو ہر رجوع کرنے والے کے لیے، حفاظت کرنے والے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور دوسرا من خشی الرحمن بالغیب، غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرے۔ اور یہی وہ ڈر ہے نا جو کہ 24 گھنٹے ہماری زندگی میں اور خاص طور پر نماز کی حالت میں ہونا چاہیے، اور قلب منیب لے کر آئے، صاف ستھرا دل، جس میں نہ تو عقائد کے بارے میں کوئی کھوٹ ہو، کیونکہ شروع سے ہی ہم وہ بات کریں نا شک مریب میں پڑے ہوئے ہیں وہ ایک طرح کے، تو نہ تو عقائد کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو، اللہ کی عظمت قدرت کے بارے میں، نہ ہی اس کے ثواب و عذاب کے وعدوں کے بارے میں کوئی شک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طرف سے بھی ہمارے دل صاف ہوں۔ یہ بڑا ضروری بات ہے۔ پھر فرمایا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشگی کا دن، یعنی دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، یہ قیامت کا دن ہے جس دن جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اور جو گئے جنت میں وہ بھی ہمیشہ کے لیے داخل ہو رہے ہیں، الا یہ کہ جو گناہ گار مسلمان ہیں وہ جہنم سے نکالے جائیں۔ تو جنتیوں کے لیے حکم ہوگا سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، اب تم یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا، وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں پر ہے، ولدینا مزید، اور ہمارے لیے اور بھی زیادہ ہے۔ اور یہ اور بھی جو زیادہ ہے یوم مزید، جمعے کے دن کو کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور عطا فرمائیں گے، اور جب وہ وہاں سے لوٹیں گے تو وہ مزید خوبصورت ہو جائیں گے جنتی اس دن۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے جو ان پر اتار دی جائے گی، اور یہی دراصل جب جنتیوں کو سب کچھ دے دیا جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب تم خوش ہو، تو وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم کیوں خوش نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایسی نعمت عطا نہ کروں جو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ جنتی پوچھیں گے پروردگار ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ مزید ہے جو انسان کو عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور کتنی ہی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، وہ زیادہ شدید تھیں ان سے پکڑ میں، یعنی وہ زیادہ طاقت میں تھیں۔ عاد و سمود کو دیکھ لیں، ان کے قد بھی لمبے تھے، ان کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، تو انہوں نے ملکوں کو چھان مارا۔ نقب لگانا ہوتا ہے نا کہ مختلف ملکوں میں وہ گھومے پھرے، زمین کی نعمتوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، کہیں پر کھیتی باڑی کی، کہیں پر معدنیات زراعت کی، تو حل من محیص، کہ ہے کوئی جائے پناہ، یعنی اس کے باوجود کہ انہوں نے ملک فتح کیے اور مختلف ملکوں میں پھیل گئے اور تم سے زیادہ طاقتور تھے، تو قریش مکہ تم کیا چیز ہو،
وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے، وہ اپنے لیے کوئی جائے فرار نہ پا سکے۔ ان فی ذالک لذکرا، بے شک اس میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، واسطے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دل کے بغیر کوئی بات نہیں، اور دل بھی وہی جو قلب منیب ہے، جو رجوع کرنے والا ہے۔ وہ القا سمعا، اور وہ ڈالے کان کو، یعنی وہ غور سے بات کو سنے۔ بعض اوقات ہم بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل متوجہ نہیں ہوتا، تو وہ اوپر سے گزر جاتی۔ وہ ہوا شہید، اور وہ گواہ ہو، یعنی توجہ سے سنے، حاضر ہو کر اپنا دل اس طرف لگائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور نہیں چھوئی ہمیں کوئی تھکاوٹ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں، اور یہ بھی اللہ کی معرفت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور جو کچھ بھی ان کے مابین ہے، یعنی کہ آسمان کو پیدا فرمایا ہے 2 دن میں، 2 دن میں زمین کو، اور پھر اس کے بعد 2 دن لگے زمین میں مختلف چیزوں کو رکھنے میں، جو بھی انسان استعمال کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی فرماتے 6 دن ہیں، یا اللہ کے ہاں تو ظاہر ہے دنوں کی گنتی بھی اور ہے، لیکن اس میں دراصل ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آرگنائزیشن سے ایک کام ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، یعنی اے انسان تم کیا چیز ہو، تمہاری پیدائش کیا ہے، اور تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ تو اللہ تو وہ ہے جس کو آسمانوں زمین کی پیدائش سے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 37 ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، اس سے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے دین کو سیکھنے کے لیے، لیکن اس میں بھی ہم نا مینٹلی اتنے یعنی انڈلج ہوتے ہیں دوسرے کاموں میں کہ ہم اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس صرف 20 منٹ ہیں، اور آپ نے کوئی 15 منٹ کا لیکچر سننا ہے، اور 5 منٹ آپ نے اس پہ ریفلیکٹ کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس 20 منٹ میں بھی آپ کا دل ہی متوجہ نہیں ہے تو وہ ٹائم بھی ضائع چلا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی آج کل اتنی ڈسٹریکشنز ہیں کہ جیسے آپ موبائل پہ لیکچر سننا شروع ہو گئے، اتنے میں کوئی میسیج آ گیا، کوئی فون کال آ گئی، تو آپ اس میں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ٹائم تھا وہ ضائع ہو گیا۔ پھر انسان ڈپریس ہوتا ہے، وہ ٹائم ضائع ہو گیا، اب کچن کے کام ہیں، اب تو آگے اگلے کام سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو زندگی میں ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان ہے ہم بار بار، لیکن یہ ہے کہ جیسے میں اب یہ کرتی ہوں کہ مجھے جب یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑے 10 منٹ 15 منٹ مل جائے نا، اس کو بھی ہم غنیمت جانیں، چاہے اس میں ہم زیادہ کی تو امید نہ لگائیں کہ آج میں نے ایک پوری صورت یاد کر کے اٹھنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فجر کے بعد صرف 2 آیتوں کو سمجھنے والے کے لیے 2 اونٹنیوں کی بشارت ہے، کہ یہ بالکل ایسے جیسے تم 2 اونٹنیاں لے آؤ نا، یعنی جیسے آپ کو کوئی صبح اٹھ کے کہے تمہیں 2 مرسڈیز چاہیے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں ہاں، تو بالکل اسی طرح سے فجر کے بعد 2 آیتیں سیکھنے والے کے لیے ایسے ہے نا۔ تو پھر اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو جتنا بھی ٹائم کو آپ کو ملے اس میں دل کو اس طرف لگا دیں کہ مجھے یہی کمانا ہے اس وقت، اور اجر کی امید رکھیں کہ میں یہ جو وقت لگا رہی ہوں یہ ضائع نہیں جا رہا، بلکہ اس سے تو میں آخرت کے بہت بے شمار ڈالرز کما رہی ہوں۔ وہ القا سمعا، اور ہر لفظ کو غور سے سنیں، وہ شہید، اور اس پر گواہ ہوں۔ ہم گواہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی ہم بیٹھے ٹیبل پہ ہیں، موبائل بھی سن رہے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ گواہ نہیں ہوتے۔ ہمارا ذہن، ہمارا دھیان، بعض اوقات ہماری نگاہیں بچوں کی طرف ہوتی ہیں۔ شیطان یہ بھی کراتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی اپنی سیلف جو ہے نا نرشمنٹ کا ٹائم ہے، لیکن اس وقت آپ کو یاد آ رہا ہوتا ہے اچھا فلاں کے لیے میں یہ، بھئی فلاں کی ہدایت اور تربیت کا مرحلہ تو اب بعد میں آئے گا، آپ وہ جو کر رہا ہے وہ کر لے، آپ جب بزی ہوں گی تب بھی وہ وہی کر رہا ہوگا، لیکن اب اس وقت آپ اس میں شہید ہو جائیں، یعنی کہ گواہ ہو جائیں، اس پر حاضر رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 39 میں فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو صبر کیا کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع شمس سے پہلے یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے، اور غروب ہونے سے پہلے۔ یہ صبح و شام کے اذکار کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ بات جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اذکار سے اللہ کے، اور اسی پر ہی قرآن میں بھی ہمیں اشارہ ملا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے پہلے یہ وہ اذکار ہیں جو صبح و شام کے اذکار کا وقت ہے، اصل وقت ہے، اور یہی دراصل وقت ہے ان کا۔ اس کے بعد جب آپ اگر تو سورج کے نکلنے سے پہلے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے انسان بہت مصروف ہے، اور اسی طرح غروب ہونے کے بعد اگر آپ ان اذکار کو ادا کرتے ہیں تو وہ بس ایک ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جو آپ کو اجر و ثواب اور جو حفاظت ان کے اوقات میں ملنے والی تھی اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی انسان عادت نہ بنا لے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے یا اتنا زیادہ بزی ہو گیا کہ وہ وقت نکل گیا، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں کہ یہ اذکار سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہیں اور غروب سے پہلے. اب یہ دیکھیں کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کو اس کے پہلے وقت میں ڈالنا پڑے گا، اور پھر ہی تو آپ کو کچھ وقت ملے گا. یعنی کچھ عرصے سے میں نے سنا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر کی تسبیحات. اب ان کی فضیلتیں مجھے بھول گئی ہیں، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ تھا. حالانکہ یہ کتنا منٹ، 3 منٹ لیں گی، بلکہ اس سے بھی کم، 1.5 منٹ میں یہ ہو جائے گا کام، لیکن نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ اس طرح سے ہم نے پلاننگ نہیں کی ہوتی نا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دیں. اور اسی طرح غروب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ اور رب اغفر وتب علیہ انک انت التواب الغفور، یہ دونوں تسبیحات کرنا نہ بھولیں. آپ کے گناہوں کے لیے استغفار ہے، اور تسبیحات میں انسان کا رزق لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح صبح 100 دانے، اور اسی طرح مغرب سے پہلے 100 دفعہ اس کو کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی عادت میں شامل فرما دے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا رزق جو ہے نا، وہ مخلوق کا رزق اس کی تسبیح میں لکھ دیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق ہمارے اعمال میں ہے، ہمارا رزق وہی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہ ہماری اور مخلوق کا، ساری مخلوق کا رزق جو ہے وہ تسبیح میں موجود ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات میں سے بس تسبیح کرو اس کی اور سجدوں کے پیچھے، یعنی نمازوں کے بعد کے اذکار کی طرف بھی اشارہ مل گیا. اور اسی طرح رات تہجد کے اذکار ہیں یا سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں وہ سب آگے. وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی، اور سنو جس دن ندا دے گا پکارنے والا، من مکان قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ سنیں گے یعنی اس چیخ کو حق کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، یہ ہے نکلنے کا دن، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے. اس قدر زور کی وہ چیخ ہوگی، وہ کھڑاک ہوگا زور کا، اور وہ حق ہوگا، یعنی یہ ضرور ہوگا اور یہی نکلنے کا دن ہوگا. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی تیزی، ان سے جلدی کرتے ہوئے تیزی سے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر کرنا یعنی جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے. نحن عالم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر زبردست یعنی جبر کرنے والے نہیں ہیں. اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں پر پریشان نہ ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ بالکل اسی طرح سے جب ایک دائی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور ارد گرد لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اب اندازہ کر لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی حالت کو فیس کرتے ہوں گے. تو فرمایا کہ جو یہ باتیں کہتے ہیں آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، نہ آپ ان پر کوئی نگران ہیں. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ فذکر بالقرآن، قرآن کے ساتھ نصیحت کریں. یہ جو میں نے قرآن ہی کو پکڑا آج، حالانکہ میں نے اس کو شروع نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو بس ہم انشاءاللہ کہیں جہاں سے بھی کریں گے ترجمہ اور تفسیر اس طرح سے کہ جب یہ آیتیں تلاوت ہوں تو ہمیں سمجھ آئیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو قرآن، جو نصیحت قرآن سے ہوتی ہے نا، وہ ہماری اپنی بات سے نہیں ہو سکتی. یا ہم کسی بہت اچھے اسکالر کی کتاب بھی پکڑ لیں، چاہے وہ اسلام کے موضوع پر ہی لکھی گئی ہو، لیکن ضرور کوشش کریں کہ ہم آیات کے ذریعے سے نصیحت کریں. میں یخاف وعید، جو ڈرتا ہے میری وعید سے، یعنی ڈراوے جو ہیں وہ کام اسی کو آتے ہیں جو کہ اللہ سے ڈرتا ہو. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.